قرآن پاک پارہ 16 سورہ مریم کی اختتامی آیات، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا کہ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا۔ جو مومن نہیں ہے، جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وعاملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ولی نیک اعمال کرے گا، ولی شریعت کا پابند ہوگا، ولی شریعت سے منہ نہیں پھیرے گا، ولی خود بھی شریعت کا پابند ہوگا، اور دنیا میں جو لوگ اس ولی سے تعلق جوڑیں گے ولی ان کو بھی شریعت کا پابند بنائے گا۔ ایمان لانا اور شریعت کی پاسداری کرنا یہ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، سیجعل لهم الرحمن ودا، یہی ولی جب ایمان میں کامل ہو، یہی انسان جب ایمان کے 70 شعبوں سے بھی بڑھ جائے، وعامل الصالحات، پھر یہی مسلمان جب نیک اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتے 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 جب اس کا ایمان کامل ہو، نیک اعمال میں کامل ہو، شریعت کی پاسداری میں کامل ہو، تو اب میرا کریم رب اس انسان کو، اس مسلمان کو، اس مومن کو نوازتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری عبادت میں کامل ہوتا ہے، میری شریعت کی پاسداری کرتا ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو کریم رب اس ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کریم رب جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل، عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرماتا ہے زمین پر فلاں بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ کامل مومن ہے، وہ میری عبادت میں کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اس نے دنیا میں میری عبادت کر کے میری رضا کو حاصل کر لیا ہے، اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ رب بے نیاز ہے، وہ محبت نہ بھی کرے اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر ولی کی محبت کتنی اہم ہے، ولی کی محبت کتنی ضروری ہے، ولی کی محبت کا فائدہ کیا ہے، اس حدیث پاک سے، قرآن کریم کی آیت کریمہ سے سمجھے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، ان اللہ تعالی احب عبدا فلانا، میں بے شک اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرماتا ہے فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں فیحبہ، اے اللہ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور کریم رب پھر دوسرا آرڈر جاری کرتا ہے، فرماتا ہے جبریل میں چاہتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، میری چاہت یہ ہے، میرا منشا یہ ہے، میں چاہتا ہوں اس ولی کی محبت صرف آسمانوں میں نہ رہے، اس ولی کی محبت صرف ہم دونوں کے درمیان نہ رہے، بلکہ ساری کائنات کے فرشتے اس ولی سے محبت کریں۔ جاؤ آسمان کے فرشتوں کو جمع کرو، ان کو جمع کر کے یہ اعلان سناؤ کہ فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتا ہے، تم بھی میرے اس خدا سے بری، اس خدا بری سے محبت کرو۔ اب جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کے پاس جا کر یہ اعلان کرتا ہوں ان اللہ تعالی اب احب عبدا فلانا، بے شک اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب رب فرماتا ہے فاحبوہ یا اہل السماء،
اے آسمان والو، آسمان کی مخلوقات، آسمان پہ رہنے والے فرشتوں، تم بھی اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو جبریل امین علیہ السلام رب کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام کا پیغام سن کر فرشتے بھی فَيُحِبُّوهُ أَهْلُ السَّمَاء، آسمان کی ساری مخلوقات، آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے اس ولی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر میرا کریم رب جبریل امین علیہ السلام کو تیسرا حکم جاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل میں بھی فلاں ولی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس ولی سے محبت کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی میرے اس ولی سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں بے نیاز رب یہ چاہتا ہوں کہ اس محبت کو زمین پر لے جاؤ، زمین پر جا کر یہ اعلان کرو، اے لوگوں فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اس ولی سے محبت کرتے ہیں، رب چاہتا ہے کہ زمین والے بھی اس ولی سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب جب زمین کے لوگ جبریل امین علیہ السلام کی اس پکار کو سنتے ہیں، کون سنتے ہیں؟ جن کو رب سنواتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو سنوانا چاہتا ہے، کریم رب ان کے دلوں میں اس اللہ کے ولی سے محبت ڈال دیتا ہے۔ اور جب جبریل امین علیہ السلام زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يُوضَعُ لَهُ الْقُبُورَ فِي الْأَرْضِ، پھر کریم رب جب جبریل امین علیہ السلام زمین پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے رب محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، تو کریم رب جن مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ یہ میرے ولی سے محبت کریں، اللہ اس ولی کی مقبولیت، اس ولی کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ عاشقان رسول غور کیجئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آج ہزاروں سال کم و بیش ہونے والے ہیں، ویسے آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں، ویسے آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے نہیں، ان کا دیدار نہیں کیا، ان کا زمانہ نہیں پایا، ہزاروں سال کے بعد بھی ہم ویسے آدم جیلانی سے محبت کر رہے ہیں، داتا علی حجویری سے محبت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کر رہے ہیں، امام احمد رضا سے محبت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کامل سے محبت کرتے ہیں، جن اولیاء کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے اولیاء کی محبت کو نازل فرما دیا ہے۔